بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض، کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی سینٹر اسلام آباد سے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اوپر۔ خواب دیکھنا اور دکھانا بڑا زبردست مشغلہ ہے۔ ہم خواب اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں، اپنے گول سیٹ کرتے ہیں۔ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ریکوزٹ اسباب ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور جب اونچے خواب ہوں تو ہمیں بہت محنت کرنا پڑتا ہے، اور وہ حاصل ہو جاتے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی۔ اور کہتے ہیں نا کہ لک فیورز ٹو دی بریو، تو ضرور قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے۔ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، جو اپنا ساتھ خود دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خواب جو ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے، دن کے وقت میں خواب دیکھنے ہیں، تو خواب و خیال کی دنیا، خیالی پلاؤ پکانا جسے کہتے ہیں۔ تو جب منزل مقاصد واضح نہیں ہوتے اور اپنے رول میں کنفیوژن ہوتی ہے، رول آئیڈینٹی پراپر نہیں ہوتی، تو تب بھی انسان ڈے ڈریمنگ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وشفل تھنکنگ ہے، اور وہ خواہشات جو پوری نہیں ہوتی، یا وہ خواہشات جن کے ساتھ احساس شرم، جرم یا گناہ وابستہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ایک ریپریشن اور سپریشن ڈیفنس میکنزم کے تحت لاشعور میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم نے دبا دی تھرو کانشیس ایفرٹ سپریشن کے، یا تھرو انکانشیس ریپریشن کے، تو وہ وہاں جا کے گم ہو گئی یا ختم ہو گئی، نہیں، وہ وہاں موجود رہتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے خوابوں کے ذریعے سیٹسفیکشن حاصل کرتی ہیں۔ اور جب خواب آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ بالکل حقیقت، یعنی جن کو بڑا کلیئر خواب آتا ہے۔ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کارٹرائٹ اور جو بیولوجسٹ ہیں ان کے نزدیک، کہ یہ اٹس اے نارمل برین ایکٹیویٹی، اور ہر نیند میں خواب آتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خواب سب کو یاد نہیں رہتا، اور یہ ان کے مطابق تو جو REM سلیپ ہے، ریپڈ آئی موومنٹ، اس وقت خواب آتے ہیں۔ خیر، دوسرا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ خواب جو ہے وہ ہماری جو انفلفلڈ وش، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ وہ وہاں پہ جا کے پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں، اور بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ریئل ورلڈ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو خواب تھی۔ اس کے علاوہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ ابن سیرین کی کتاب ہے بہت زبردست، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جن کو سچے خواب آتے ہیں وہ نبوت کا 40ویں حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو بقول سگمنڈ فرائڈ کے جو ڈریمز ہیں، دے آر دی رائل روڈ ٹو ریچ دی انکانشیس۔ صرف خواب نہیں، ہم پروجیکٹیو ٹیکنیک سے بھی لاشعور تک پہنچتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے بھی ہم لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں۔ خواب میں دو کنٹینٹ ہوتے ہیں، ایک لیٹنٹ اور ایک مینیفیسٹ۔ مینیفیسٹ کنٹینٹ تو بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن جو لیٹنٹ کنٹینٹ ہے وہ سمبولک ہوتا ہے، ڈیپر انڈر لائن میننگ ہوتے ہیں، اور اس میں جو انسائٹ تھراپسٹ کی یا خواب دیکھنے والے کی وہ اہم ہوتی ہے، اور ان خوابوں کی پریڈکٹیو ویلیو بھی ہوتی ہے۔ اور وہ خواب جو لیٹنٹ کنٹینٹ میں ہوتے ہیں وہ پیچیدہ اور سمبولک ہوتے ہیں، اتنی زیادہ پیچیدہ اور سمبولک ہوں گے اگر ان کا سپر ایگو زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔
یعنی کانشیسنس اگر زیادہ اسٹرانگ ہے اور جو سوسائٹل ہارمز ہیں جیسے سپر ایگو کہتے ہیں اگر وہ ہے تو پھر خواب اس کے پیچیدہ ہوں گے۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ بات ہے کہ وہ خواب جن کو سوسائٹی اپروو آف نہیں کرتی، جیسے سیکشول خواہشات سے ریلیٹڈ اور اگریشن کی، مثال کے طور پہ کسی نے زیادتی کی اور بدلہ لینا چاہتے تھے نہیں لے سکے، وہ سپریس ہو گئے، تو وہ اب خواب کے ذریعے فلفل ہو رہے ہیں۔ تو یہ خواب سمبولک ہوں گے، ایسی نیڈز جن کو سوسائٹی اپروو آف نہیں کرتی، لیکن وہ نیڈز جن کو سوسائٹی اپروو آف کرتی ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر مینیفیسٹ کنٹینٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ مجھے یہ انسیڈنٹ بھی یاد آ رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی جو تعبیر کی۔ ایک تو ان قیدیوں کی جو ان کو کہا کہ آپ کا کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا آنے سے پہلے خوابوں کی میں تعبیر بتا دوں گا، اور ان دو قیدیوں کے ڈفرینٹ خواب تھے۔ ایک کا یہ تھا کہ وہ انگوروں کی شراب بیچ رہا ہے اور دوسرے کا یہ خواب تھی کہ وہ اس کے سر پہ چیلیں اور کوے جو ہے وہ نوچ رہے۔ تو آپ نے جو تعبیر ہے وہ دونوں بادشاہ کے قتل کے الزام میں تھے، تو ایک کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس کو جرم ثابت بھی ہو گیا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے آزاد ہوا اور واپس بادشاہ کے دربار میں گیا۔ حضرت یوسف نے اس کو یہ بھی کہا، اور یہ دونوں خواب سمبولک تھے اور یہ کہہ لیں کہ لیٹنٹ کنٹینٹ میں تھے۔ حضرت یوسف نے اس کو جب بتایا کہ میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا ہے، لیکن وہ بھول گیا، تو اللہ کیونکہ مسبب الاسباب ہے، بادشاہ کو خواب آ گئے، اور وہ خواب کیا تھی کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 پتلی ہیں، پتلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیں جو ہیں گندم کی وہ ہری ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو اب اسی خواب میں ہم دیکھیں تو دونوں لیٹنٹ کنٹینٹ بھی ہیں اور مینیفیسٹ بھی ہے۔ یہ گندم کی جو بالیں جو سبز اور خشک ہیں یہ تو مینیفیسٹ کنٹینٹ، لیکن جو گائےوں کا ہے کہ پتلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں، تو یہ لیٹنٹ کنٹینٹ تھا، سمبلزم تھا، اور وہ ان کی انسائٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال بڑی اچھی فصلیں ہوں گی، لیکن اگلے جو 7 سال ہیں اس کے لیے ہم نے غلے کو محفوظ کرنا ہے، پس انداز کرنا ہے۔ تو یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی گائیڈنس دی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تحت کہ ہمیں جب ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے پس انداز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، اور وہ اس وقت کے لیے کام آئے جب کہ مشکل حالات ہوں۔ تو یہ کہنا کہ خوابوں کی پریڈکٹیو ویلیو بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں جن کی پریڈکٹیو ویلیو ہے، لیکن اگر تو ہم کانشیس ہو جائے ان کو اس حساب سے بندوبست کر لیں تو ہم اس مشکل سے بچ سکتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والی ہوتی ہے۔ اور اس خواب آنے کے باوجود اگر ہم بندوبست نہ کریں تو ظاہر ہے پھر ہم اس سے بچ نہیں سکتے اور وہ نقصان ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوابوں میں خوابوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور لاشعور تک پہنچنا ہے، اور وہ جہاں پہ جو کلائنٹ ہیں ہمارے وہ پھنس جاتے ہیں، جہاں پہ سوچ ان کی رک جاتی ہے اور وہ انہی سوچوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، تو ان کے خوابوں کی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم انکانشیس کو پہنچیں۔ اور 2 طریقے ہیں، جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ ایک تو پروجیکٹو ٹیکنیکس سے ہمارے ٹیسٹ ہیں جن میں وہ ہمارا جو اسٹیمولس ہے وہ مبہم ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے، اور اس میں جو رسپانس دیتا ہے وہ ہمارا کلائنٹ، تو وہ 2 چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو اسٹیمولس کانسٹینسی، یعنی اس اسٹیمولس کا پل ہوتا ہے کسی رسپانس کی طرف، اور ایک وہ انڈیویجول ہے، کیونکہ ہر اسٹیمولس کے اوپر ہر انڈیویجول مختلف رسپونڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لاشعور تک پہنچتے ہیں، اور لاشعور کی جو
گتھیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو کنفلکٹس ہیں، ان کو ہم نے ریزولوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے متبادل آنسر اس وقت ہے کہ جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس وقت اتنی کگنیٹو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی متبادل انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب جب کہ ود دی گروئنگ ایج، ود دی گروئنگ ایکسپیرئنس زیادہ میچور ہو چکا ہے، لیکن وہاں کی سوچ ویسے ہی پڑی ہے، تو اس کو ریزالو کرنا کے لیے ہم انکانشیس تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور انکانشیس تک ایک تو خوابوں کے ذریعے بہت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، یا پھر پروجیکٹیو ٹیکنیکس جو ہمارے سائیکالوجی کے ٹیسٹ ہیں، جس میں روشاک ہے، TAT ہے، تھمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ، اور یہ انک بلاٹ سیاہی کی دھبوں والا کی آزمائش کا ٹیسٹ ہے، یا ہینڈ ٹیسٹ ہے، اس کے اوپر جو رسپانسز ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان انکانشیس میٹیریل تک پہنچ کے اس کو ریزولوٹ کرتے ہیں۔ تو خواب جو ہے بقول یہ ڈاکٹر اصغر علی شاہ نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو خواب ہیں وہ انکانشیس میٹیریل تک پہنچنے کا زیادہ آسان ذریعہ ہے۔ ان کی بات بجا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ہی سورسز ہمیں یوز کرنے چاہیے، تاکہ جو پروسیس ہے وہ زیادہ آسان ہو سکے اور ہم کلائنٹس کے مسائل کو جلدی سے اور تیزی سے حل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔